جنہوں کو سزائیں ملی ہیں وہ 2 سال سے جیل میں بند تھے بغیر کسی ٹرائل۔ حکومت کی طرف سے کہہ لیں یا جو بھی اس ملک کو چلاتے ہیں ان کی طرف سے اب کوشش یہ ہے کہ اس عمل کو تیز کیا جائے۔ شاید وہ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ حالات اب ایسے موافق ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اور اگر فرض کیجئے اس قسم کی سزائیں ہوتی ہیں تو اس کے اثرات جو ہے آگے چل کے بہت زیادہ پڑیں گے۔ پاکستان میں جو عمل ہے، انصاف کا عمل ہے، وہ ہمیشہ ایک مشکوک رہا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو پکڑتے ہیں تو دہشت گردی کے کسی بھی دفعات لگا دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ جو وجود میں آئی ہے وہ مینڈیٹ اس کا نہیں تھا۔ صحافت کی آزادی جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ آپ کے خود فضل الرحمان جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے گاؤں نہیں جا سکتے۔ 9 مئی کے ملزمان کو جو ہے سزا دینے کے عمل میں تیزی آئی ہے۔ نظر یہ آیا ہے کہ جناب جو انسداد دہشت گردی کی مختلف عدالتیں ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے کئی سرکردہ رہنماؤں کو کئی برس سزا جو ہے وہ سنا دی ہے۔ یقیناً اس کا مطلب یہ کہ جی تحریک انصاف کی جو آزمائشیں وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کے لیے جو سیاسی میدان ہے وہ تنگ سے تنگ ہو رہا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، پاکستان کی سیاست میں اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پہ محاذرائی بڑھنے کے امکانات ہیں اس کے بعد، لیکن یہاں پہ کئی سوالات ہیں۔ اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایک تو جو تحریک انصاف ایک اعلان کر چکی ہے کہ جو وہ لوگ تحریک چلائیں گے، یقیناً چلائیں گے، تو اس کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا سوال یہ کہ حکومت جو ہے وہ اس پورے منظرنامے میں کیا کر سکتی ہے؟ کیا اس کے حق میں ہے، پاکستان کے حق میں ہے کہ جی سیاسی حدت میں اضافہ ہو یا اس میں کمی ہو؟ اس اہم موضوع پہ مکالمے کے لیے ہم نے زحمت دی محترم زاہد حسین صاحب کو، معروف صحافی ہیں، مصنف ہیں۔ زاہد صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ 9 مئی کے ملزمان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سزا دینے کے عمل میں بہت تیزی آئی ہے۔ کیا اثرات ہوں گے پاکستانی سیاست میں مجموعی طور پہ اس کے؟ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ 9 مئی کے وہ تو بہت پہلے سے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو، بلکہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور میں خالی ان میں سے جنہوں کو سزائیں ملی ہیں وہ 2 سال سے جیل میں بند تھے بغیر کسی ٹرائل۔ اب لگتا یہ ہے کہ اس میں حکومت کی طرف سے کہہ لیں یا جو بھی اس ملک کو چلاتے ہیں ان کی طرف سے اب کوشش یہ ہے کہ اس عمل کو تیز کیا جائے۔ اور میں وجہ کیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بھی تھوڑی بہت بھی چیزیں ہیں جو آپ کو ریزسٹنس دے رہی ہیں، یا جو بھی ایک حد تک جو پی ٹی آئی کا اپنا اثر رفوز ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ اور میں خیال یہ ہے کہ شاید وہ ان کو یہ شاید وہ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ حالات اب ایسے موافق ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اس قسم کے جو سزائیں تو دے دی ہیں آپ نے، لیکن کیا اس جو ہے اس سے مسائل حل ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے مسائل حل ہوں گے۔ مطلب ان کو شاید سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح سے ان کا جو بھی تھوڑی بہت ریزسٹنس کہیں سے بھی مل رہی ہے، میں اس پہ نہیں جاتا ہوں کہ خود پی ٹی آئی کی سیاست کیا رہی ہے، اس پہ بہت سے سوالات ضرور اٹھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ اصل آتا ہے انصاف کا۔ اور اگر فرض کیجئے اس قسم کی سزائیں ہوتی ہیں تو اس کے اثرات جو ہے آگے چل کے بہت زیادہ پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا امیڈیٹ اثر تو نہیں پڑے گا، یہ نہیں ہوگا کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، لیکن اب اس کے بعد آگے چل کے جو ہے خود اس حکومت کے لیے اور جو کرتا دھرتا ہے ان کے لیے کافی مصیبت کا سامنا پڑے گا۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں خود بہت سارے ایسے سوالات موجود ہیں جن کا کبھی بھی جواب نہیں آیا ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی اس پہ مکمل طور پہ تحقیقات بھی ہوئی ہوں۔ مطلب آپ نے ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے ہدف بنایا گیا چند لوگوں کو اس میں کرنے کے لیے۔ 9 مئی کا واقعہ یقینی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی تھی، آگ بھی لگے تھے، اٹیک بھی ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی بہت بڑے سوالات ہیں جس کا جواب کبھی بھی نہ حکومت دے سکی ہے، نہ ہی جو ہے یہ آپ کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دے سکی ہے۔ جو آپ نے عام بات کی کہ جی اصل جو ہے کہ جو انصاف کا عمل ہے وہ صاف شفاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، لوگوں کو اس پہ اعتماد ہو۔ ہم نے عموماً دیکھا یہ کہ پاکستان کی تاریخ کے لیے کہ انسداد دہشت گردی یا لوور کورٹس کوئی بھی جو فیصلہ کرتی ہیں اس کو جو ہے اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ عموماً انٹرٹین نہیں کرتی۔ تو کیا اس بات کا کیا امکان ہے؟ کیونکہ بہت سارے جو میری تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی، وکلا سے بات ہوئی، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے جو ہماری سپریٹ جوڈیشری ہے اب اس میں اس طرح کا اسپائن رہا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات تو کہ پاکستان میں جو عمل ہے، انصاف کا عمل ہے، وہ ہمیشہ ایک مشکوک رہا ہے۔ اور جہاں تک دہشت گردی کی اس میں سوالات ہیں تو ہمیں تاریخ بھری پڑی ہے، ہماری پوری ہے ہماری سیاسی تاریخ، جہاں پہ اپوزیشن میں جو بھی رہا ہو جس پارٹی کی بھی، تو ان کو اس طرح کی سزائیں ملتی رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسی حالات تبدیل ہوتے ہیں تو وہی کورٹس جو ہیں ان کو منٹوں میں رہا بھی کر دیتے ہیں۔
اب میں نواز شریف صاحب کی مثال دیتا ہوں، زندہ مثال ہے وہ کہ ماشاءاللہ. وہ جو ہے ان کو سزائیں بھی ملی، ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اور 3 سال بعد جب ان کے تعلقات بہتر ہو گئے، جو بھی طاقت ہے یہاں پہ، اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ چند منٹوں میں وہی ساری سزائیں غائب ہو گئیں. تو یہ اس سے جو ہے خود بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب ایک لحاظ سے جو انصاف کا عمل ہے وہ تو ایک لحاظ سے ہیویلی جو ایک کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ہوتے ہیں، پولیٹیکل جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور آج کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو دہشت گردی کی عدالتیں جو ہیں اب یہ پوری جب دنی ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں کو پکڑتے ہیں تو دہشت گردی کے کسی بھی دفعات لگا دیتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ آپ سزائیں بھی دے دیتے ہیں. لیکن وہی بات آتی ہے کہ اس میں کوئی بھی جسٹیفیکیشن جو کہتے ہیں قانونی جسٹیفیکیشن ہوتی نہیں ہے. وہ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو احکامات ملے ہیں اور اس کے تحت جو ہے پھر وہ سزائیں ملتی ہیں. لیکن یہ ایک الگ بحث ہوگی کہ اس اعتماد، ہمارے جوڈیشل پروسیس پہ اعتماد کو کیسے بحال کیا جائے. لیکن ہم سیاسی امور پہ اگر بات کریں کہ یقیناً اب ان سزاؤں کے بعد جو ہے تحریک انصاف زیادہ دباؤ کا شکار نظر آئے گی، اس کے لیے میدان سیاست مزید تنگ ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی بھی صورتحال ایک تو اس کی آزاد قیادت ہے، جو حکمراں بھی ہے، دندناتی بھی پھر رہی ہے، ایک اس کی پابند قیادت ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈویژن بھی ہوگا پی ٹی آئی کے اندر اس طرح کا جو بد اعتمادی ہے بڑھے گی؟ دیکھیں ایک بات تو بہت ہے، دیکھیں آپ اگر شروع سے دیکھیں جب سے 2 سال کے عرصے میں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی کتنا کریک ڈاؤن ہوا ہے. پہلے تو وہی ہوا تھا الیکشن سے پہلے جو لوگوں کو جو مجبور کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں، تو اکثریت جو تھی جس کو کہتے ہیں، جس کو فرنٹ رینک لیڈرشپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور سیکنڈ جو ہے رینک کے، وہ سب کے سب جو ہے پارٹی چھوڑنے پہ ان کو مجبور کیا گیا. ایک نئی پارٹی کا بھی قیام کیا گیا. تو ایسا کوئی بھی ایسا نام نہیں رہا تھا جو کہ باہر جس کو کہہ سکتے تھے کہ وہ قیادت کر سکے. اب مسئلہ یہ آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب الیکشن جو صحیح معنوں میں اگر رزلٹ دیکھا جائے تو لوگ پھر بھی باہر نکل کے انہوں نے ووٹ دیا. ایک پارٹی جس کے پاس سمبل بھی نہیں تھا، ایک پارٹی جس کو یہ کیمپین کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، نہ ہی ان کے کینڈیڈیٹس کوئی معلوم تھا لوگوں کو، اس کے باوجود بھی ان نون ہے لوگوں کو، جن کی ہر کی مختلف قسم کی جو ہے سمبلس تھے، اس کو لوگوں نے ووٹ دیا. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے، میں درست کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالے گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی ٹرائی ٹو پلے بائی دا بک، اور انہوں نے انہوں نے استعفیٰ دیا. وہ الیکشن کی امید پہ کہ جی الیکشن ہوں گے، وہ الیکشن نہیں ہوئے. انتخابات میں انہوں نے کارکردگی دکھائی، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو. تو جب سسٹم طے کر لیتا ہے کہ جی اب آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، تو ان کو کہتے ہیں ان کے لیے میدان تنگ سے تنگ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپنی مقبولیت اپنی جگہ، اور وہ بے شک سیٹس بھی جیت رہے ہیں، عدالت بھی ان کے حق میں شروع میں فیصلہ دے رہی تھی سپریم کورٹ، لیکن اس سے کچھ گراؤنڈ تو چینج نہیں ہوا. تو اب جو آج کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اب تو اور زیادہ مشکلات بڑھیں گی اس کی. دیکھیں مشکلات تو ہے، لیکن وہی میں پہلے پھر اس پہ قائم ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو مختلف پارٹیز کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا ہے. اب مجھے بتائیے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا 90 کا جو الیکشن، ہم سب کو یاد ہے کہ کس طرح سے باقاعدہ طور پہ ہروایا گیا. مطلب سندھ میں پیپلز پارٹی کو ہرا دیا گیا تھا. چامپ صادق کی جب حکومت تھی ایسا معلوم ہوا تھا کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے، یعنی بالکل ایسا لگتا تھا کہ توڑ پھوڑ کے برابر رہ گئی ہے. لیکن اس کے بعد 3 سال بعد وہ اقتدار میں آ گئے. اچھا اسی طرح سے نواز شریف کے ساتھ جب ہوا تھا، یعنی ان کے 2017 میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، تو آپ سوچ سکتے تھے کہ وہ کبھی واپس اتنی جلدی آ جائیں گے. تو پاکستان کی سیاست جو ہے اتنی تیزی سے بدلتی ہے. ابھی بھی کوشش یہ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ فرق کیا ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی انتقامی کارروائی ہوتی ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے خلاف، تو عوام کا رد عمل بھی ہوتا ہے. ایک چیز بہت لوگوں نے اس سے کبھی بھی سبق حاصل نہیں کیا. آپ ہماری پوری تاریخ دیکھیں، ایک رد عمل ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہوتی کہ لوگ جو اگر اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں یا اس قسم کے طاقت کے استعمال کے ذریعے کسی کو کرش کیا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو بھول جاتے ہیں اور اس کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کو اخبارات میں آپ کی جس وقت آپ کے جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کنٹرول ہے، اس میں تو آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سطح پہ آپ اتر کے دیکھیں جو ریئلٹی آن دا گراؤنڈ ہے اس سے بہت ہی مختلف نظر آتی ہے. تو وہی بات آتی ہے کہ آپ سزائیں دے لیں، آپ جتنے لوگوں کو یہ سمجھائیے، وہی پوائنٹ آ گیا کہ یہ جو سزائیں دینے کے عمل میں تیزی آئی، آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ 2 سال سے یہ چیزیں منجمد تھی، نہیں چل رہی تھی نا، وہ کیا اس بات کی نشاندہی کہ اب جو حکومت زیادہ اپنے آپ کو پر اعتماد محسوس کر رہی ہے، ان کو کوئی ایسا سگنل ملا ہے کہ جی دس از دا ٹائم کہ اب ہم سختی کے ساتھ موو کریں ان کے خلاف، اور جو بھی ہمارے سامنے اپوزیشن ہے اس کو
کم سے کم کر دیا جائے جتنا زیادہ ہم دیوار سے لگا سکیں؟ کوئی انڈیکیشن ہے ان کے پاس ایسے؟ نہیں، اس میں اصل مسئلہ یہ نہیں آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی سی بات ہے. اب بہت اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے اگر ہم چند ماہ کو خاص طور پہ الیکشن کے بعد جو صورتحال دیکھیں تو یہ تھا کہ ملک ایک اتھارٹیرینزم کی طرف جا رہی ہے. بالکل صاف لگتا ہے، جس میں جس طرح سے ایک شخصیت کو بھی بھرا جاتا ہے، جس طرح سے ایک لحاظ سے پبلسٹی یا آپ یہ کہہ لیں پرسنلائز گلوریفیکیشن بھی ہوتی ہے. اور تو اس کے علاوہ جو ہے پھر اگر دیکھا ہے تو اس سسٹم کیا ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ جو ہمارا اس وقت موجودہ پاور اسٹرکچر جو ہے وہ ہے کیا؟ وہ کیا جمہوری ہے؟ جمہوری تو نہیں ہے. مطلب یہ کہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ تو ختم ہو گئی اسی دن، جو ہے جو کہتے ہیں کریڈیبلٹی یا ساکھ کہہ لیں، وہ تو ختم ہو گئی تھی پہلی دن سے. کیونکہ ایک بات صاف ظاہر تھی کہ یہ پارلیمنٹ جو وجود میں آئی ہے وہ مینڈیٹ اس کا نہیں تھا. ایک تو اس میں تھے، اب مجھے ہے لوگوں کو آپ چاہے کتنے بھی دیں یعنی. تو اس کے بعد ایک اور بھی ہوا کہ حکومت بہت کمزور بھی ہے. کمزور دیکھیں، ایک جب طاقت تو ماشاءاللہ 2/3 اکثریت مل گئی ہے. بالکل، مزے میں آ گئے. اسی پہ آ مطلب رہا اور کیا ہوں. چاہیے آپ؟ دیکھیں ایک مضبوط جو ہے اگر ہوتی ہے حکومت کوئی بھی جو مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہے تو اپنے ایک اعتماد ہوتا ہے، اور اعتماد کی وجہ سے وہ جمہوری عمل پہ ایک عمل کرتی ہے، کیونکہ اس کو اپنا اعتماد ہوتا ہے کہ اس کو عوام کے ووٹوں سے آئی ہے. لیکن جب کمزور ہوتی ہے تو پھر طاقت کا استعمال کرتی ہے. ابھی دیکھ لیں ذرا جس طرح سے ایک تو پہلی بات وہیں سے شروع ہوئی کہ جیسے انتخابات کے نتائج تبدیل کیے گئے، پھر دوسری طرف یہ آیا کہ اس کے بعد بھی بس نہیں چلا ان کو، اس کے باوجود بھی ایک لحاظ سے جو پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل نہیں کر سکی تھی، یعنی کوalition بنا کے پھر شاید حکومت بنا سکی. پھر ایک اور بات بھی کی گئی، اس کے بعد ریزرو سیٹ کے ذریعے جو ہے وہ اب 2/3 اکثریت بھی دے دی گئی ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک طاقت کی نشانی ہے، یہ کمزوری کی نشانی ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ اگر فرض یہ کوئی حکومت پر اعتماد ہوتی ہے تو میڈیا بھی آزاد ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر تنقید ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. مطلب ایک ان کے لیے ایک ضرور ہوتا ہے کہ سبق ملتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں، جب بھی آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کہ جب بھی کوئی حکومت اپنی ایک پر اعتماد ہوتی ہے تو میڈیا کو کنٹرول اس طرح سے نہیں کیا جاتا ہے. آج جس طرح سے ہے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اس کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے حالیہ تاریخ میں. میں نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ تو ہمیشہ ہوتا تھا کہ اشتہارات سے عام ٹوسٹنگ ہوتی تھی. اب جو ہے اشتہارات کی بات نہیں ہے، اشتہارات تو ایک فیکٹر ہوتے تھے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت صحافت کی آزادی جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ آپ ہے اخبارات جہاں پہ جس اخبار میں زیادہ کچھ لکھا آتا ہے اس کے اشتہارات بند ہو جاتے ہیں. تو اشتہارات تو ایک حربہ ہے. لیکن یہاں پہ تو اب اس سے ہم بہت آگے نکل گئے ہیں. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کو 26ویں امینڈمنٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا مطلب آپ کو خوف تھا. خوف یہ تھا کہ جو ہے کہ عدلیہ جو ہے بہت ساری چیزوں کو جو غیر قانونی آپ کی حرکات ہیں اس کو جو ہے وہ مسترد نہ کر دے. مطلب کوئی خیر پاکستان میں عدلیہ کبھی بھی اس طرح سے پوری طرح آزاد نہیں رہی ہے کہ وہ اپنے کرے. اب اس کو بھی ایک لحاظ سے کم، اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اعلیٰ عدلیہ وہ جو ہے ایک ایگزیکٹو کے ایک ایکسٹینشن کے طور پہ کام کر رہی ہے. اب پھر وہی بات آتی ہے کہ اس حالات میں جب اس قسم کی سزائیں ملتی ہیں تو کوئی ریکورس نظر نہیں آتا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا ریمیڈی نظر نہیں آتی ہے. جب آپ تمام چیزوں کو بند کریں گے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی جمہوری راستے بند کر رہے ہیں، قانونی راستے بند کر رہے ہیں، جب یہ کیا کہتے ہیں میڈیا کو بھی بند کریں گے تو پھر اس کے بہت ہی خطرناک اثرات ہوتے ہیں. یہ ہماری بھی تاریخ ہے اور دنیا کی بھی تاریخ ہے. شدت پسندی جنم لیتی ہے. بالکل یہی ہوگا. پھر آپ کو جو ہے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے بلوچستان میں، جیسے کے پی کی صورتحال. یہ پیداوار اسی وقت ہوتی ہے کہ جب رول آف لا نہیں ہوتا ہے، جب جمہوری عمل رکتا ہے تو پھر آپ کو اس قسم کے ایکسٹریمسٹ سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہی ہے کہ اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آج صورتحال اس میں دو بڑے صوبوں میں جو ہے آپ کے بلوچستان میں اور کے پی میں جو صورتحال ہے وہ آپ کو کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھیں سیاسی بدعنوانی جو ہے ٹھیک ہے ٹی وی پہ آپ دیکھیں تو معلوم ہوا کہ وہ بہت اچھا ہے. یعنی چیف منسٹر پنجاب آپ کو ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہیں، ہر 5 اس میں جو ہے سارے جتنے بھی اشتہارات ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی بڑی تصویریں ہوتی ہیں. اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ شاید دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں. تو بارشوں سیلاب نے تو پھر ایک بار ایکسپوز کر دیا نہ صرف یہ، لیکن اصل مسائل جو عوام کے ہیں
وہ تو ختم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا میں چاہوں گا ہم اسی موضوع پہ دوبارہ آتے ہیں کہ اب اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو اس نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے اور 5 اگست تک ان کو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جب اس کو پیک پہ پہنچائیں گے، آپ کو لگتا ہے کامیاب ہوں گے جو گیون اس وقت جو حالات ہیں، ان کی قیادت کا جو کمٹمنٹ ہے، جو آزاد قیادت ہے، وہ کر پائیں گے یہ کام؟ میرے خیال ہو سکتا ہے نہیں کر پائیں، کیوں دیکھیں اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی بار، لیکن اصل مسئلہ وہ پھر سے میں دوبارہ دہراؤں گا اس چیز کو کہ ہم پیمانہ یہ نہیں رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی لوگوں کو باہر نکال سکتی یا نہیں نکال سکتی ہے۔ آپ جو ہے اس پروٹیسٹ کو کامیاب کرتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جب طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ یعنی کوئی پروٹیسٹ کامیاب نہیں ہوگا، وہ بات صحیح ہے۔ لیکن کیا مطلب اس کا ہوتا ہے کہ پھر مطلب جو یعنی عوام کے اپنے احساسات ہیں، اپنے مسائل ہیں، وہ ختم تو نہیں ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہے، میں اس کی بتاتا ہوں، اس کو تھوڑی سی اور تشریح کرتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک ہے سب کچھ کر دیا، قدغن لگا دی، لوگوں کو بند کر دیا۔ میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، کسی ایک پرٹیکولر سیاسی پارٹی کی بات نہیں ہے۔ یہ احساس سے محرومی جو ہے وہ آپ کو پھر دوسرے راستے پہ نوجوانوں کو لے کے جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کے پی کی میں صورتحال کو بتاتا ہوں، اگر وہاں جائیں اتنی وولٹائل سچویشن بن کے آئی ہے، آپ نوجوانوں سے بات کریں، اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے کے پی اور بلوچستان کو بھی چھوڑ دیں، ایک اس پہ جو ہے وہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال بن کے آئی ہے۔ آپ پنجاب کے جوانوں سے پوچھ لیں، وہاں نوجوانوں سے پوچھ جا کے، آپ صرف میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں عوام کے اپنے لوگوں کی آپ احساس محرومی بتائیں، احساس محرومی بتائیں۔ اس کے بعد آپ کے کراچی میں آپ دیکھیں ان امپلائمنٹ، اور اس کے بعد جو ہے جو لوگوں کے اصل مسائل ہیں، مجھے بتائیے کہ لوگ جو درج باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اب جا بھی نہیں پائیں گے اب، کیونکہ جو صورتحال دنیا بھر میں بن کے آئی ہے۔ لیکن جب آپ کا پڑھا لکھا طبقہ اس ملک سے جو اس کو ایک لحاظ سے ناراض کی بات نہیں ہے، اس کو اگر وہ یہ احساس ہی ہو جائے کہ وہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں میرٹ کا کوئی تقاضا نہیں ہے یہاں پہ جو ہے، تو پھر اس کے بعد اس ملک کا فیوچر کیا ہوگا؟ تو ہم صرف اس بات پہ محدود نہیں رکھیں کہ کیا پی ٹی آئی کامیاب ہوگی یا نہیں بنے گی۔ پی ٹی آئی بالکل ناکام ہو جائے گی، پی ٹی آئی سب کچھ ہو جائے گی، لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے، جو عوام کے جو حالات ہیں اس وقت جو ملک کی حالات ہیں، جو سیاسی طور پہ حالات ہیں، جس طرح گھٹن کا سامنا کر رہے ہیں، جب گھٹن ہوتی ہے تو وہ پھٹتا ہے لاوا۔ تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ بجائے اس کے کہ ایک جو ایک لوگوں کا غصہ ہے وہ جمہوری عمل کے طور پہ جو ہے اس کو کریں، اپنی یعنی آپ کا کہنا ہے کہ معاشی گھٹن ہے، یہاں پر سیاسی گھٹن ہے، سماجی گھٹن ہے، اور لاوا اندر ہی اندر پک رہا ہے، تو یہ جو آپٹکس ہے سزا کے مطلب ہے، تو اس کا آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ ایک منفی تاثر گیا ہے، منفی پیغام گیا ہے؟ بالکل۔ اس میں دیکھیں جو صورتحال ہے اس میں اس قسم کی سزائیں دینا، اب اسی کانٹیکس میں آتا ہوں کہ یہ ایک صورتحال ہے جس کے ابھی میں نے ذکر کیا کہ ایک گھٹن ہے، ایک لاوا سے پک رہا ہے، لوگوں میں احساس محرومی بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ جس ملک میں 60-65% جو لوگوں کی جوانوں کی تعداد ہے، ان کی ایسپریشن جو ہیں وہ نہیں اگر حل ہوتے ہیں، تعلیم نہیں ہے لوگوں کو، تو پھر جو ہے وہ تو اصل مسائل تو وہ ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے جس کو آپ نے بند کیا ہوا، لیکن ان تمام فضا میں اگر فرض کیے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے اس طرح کے سزائیں دے دیں، اور ایک ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جو بے بنیاد اور جس کو کہتے ہیں کنکاکٹڈ چارجز پہ آپ سزائیں دیتے ہیں لوگوں کو۔ اب مجھے بتائیے کہ لوگوں کو آپ 90% لوگوں سے پوچھے جائے کہ 9 مئی کو، تو بہت سے سوالات ان کے ذہنوں پہ ہیں، کیا حکومت نے ان سوالات کے کبھی جوابات دیے ہیں؟ کیا حکومت نے یا لوگوں نے جو کہ جیسے ملٹری نے کبھی اس بات کا جواب دیا ہے کہ جو ہے موسٹ سیکیور پلیسز جو ہوتے ہیں وہاں پہ 200 لوگ کیسے داخل ہو جاتے ہیں، وہاں جو ہے آگ کیسے لگ جاتی ہے؟ تو ایک تو اور بھی سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے بے تحاشا سے فوجی افسرز کو اس پہ ہٹایا بھی ہے، تو پھر تو اصل مسئلہ جو ہے پھر کہیں اور بھی ہے نا، تو اس پہ آپ جو ہے اس کے ذمہ دار جو ہیں اٹھائیں گے۔ تو آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ جی اس سے ہماری جو سیاست میں جو پولرائزیشن ہے اس میں اضافہ ہوگا، انٹینسیفائی ہوگی، آنے والے دنوں میں محاذ آرائی میں اضافہ ہوگا؟ محاذ آرائی تو پہلے تھی نا، دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ لاوا پھٹ سکتا ہے آپ کا کسی وقت بھی، مسئلہ یہ نہیں بات، اس کو چھوڑ دیں۔ پی ٹی آئی اس وقت ختم ہو گئی ہے، مان لیا،
ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کی آرگنائزیشن نہیں، نان ایگزسٹنٹ ہے. آپ نے توڑ پھوڑ کے اندرونی طور پہ فلانا کر کے وہ اس کو ٹھیک ہے آپ نے ایک ٹھکانے لگا دیا، لیکن اس سے جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو ختم نہیں ہو گئے نا. تو اس صورتحال میں اچھا جتنے بھی آپ جتنی بھی سزائیں دیں گے، ایک قانون ہے، ایک فطرت کا بھی قانون ہے، اور پاکستان کی سیاست کا بھی ایک لحاظ سے جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی اس پہ اتنا ظلم کریں گے تو اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ لوگوں کو احساس ہوگا. تو اب جتنے بھی لوگ جیلوں میں اس وقت ہیں وہ ہیرو بن کے آئیں گے نا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ پاکستان کتنی تاریخ ہے، یہ حیدرآباد کانسپریسی کیس، فلانا کیس کتنی اور اپنے زمانے میں ساری جو مقدمات تھے اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ لیے جاتے تھے. جب نواز شریف صاحب پہ ہائی جیکنگ کا مقدمہ بنا، وہ مطلب اس وقت اسٹیبلشمنٹ بہت ناراض تھی. بہت طاقت. آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ نواز شریف وہی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ لے کر آئے گی. ایبسلیوٹلی. بات وہی ہے نا کہ کوئی بھی سبق نہیں سیکھتا ہے، کوئی بھی. اس وقت سب اپنے اپنے زوم میں رہتے ہیں کہ اس وقت طاقت ان کے پاس ہے، لیکن طاقت بہت ہی معمولی سی چیز ہوتی ہے. اس میں جو ہے اگر فرض کیجئے کہ عوام میں جو جب اس قسم کے احساس ہوتا ہے تو پھر یہ طاقت وقت کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد آپ پھر ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جو کہ بلوچستان کے حالات ہیں، جو کے پی کے حالات ہیں، وہی حالات آپ یہاں بھی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں نا. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں یہ مثال دیتے ہیں، مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ جی بنگلہ دیش میں ایک تحریک کے لیے تبدیلی آ گئی، لیکن پاکستان وہ کہتے ہیں بڑا ملک ہے، بہت زیادہ ڈائیورس ہے، اور یہاں پہ تاریخ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی تحریک چلے جم کر کے جو کسی حکومت کو ہلا دے. یا جب بھی حکومت ہٹی ہے، وہ جو ہمارے حکمراں طبقہ ہے اس کے اندر کوئی ٹسل ہوتی ہے، فرکشن ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے راستہ کھلتا ہے. تو ابھی جس طرح سے الائن ہوئے ہوئے جو ہماری حکمرانی کے مختلف پلرز ہیں، جوڈیشری ہو، ایگزیکٹو ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ سارے کے سارے الائن ہیں. تو اس میں مطلب ہے جو آپ فرما رہے ہیں یقیناً ایک مطلب کنسیڈریشن ہونی چاہیے، لیکن وہ جو تبدیلی کی بات ہے کہ یہ چیزیں پرو پیپل کوئی تبدیلی آئے، اس کے امکانات نظر بھی نہیں آ رہے. نہیں دیکھیں، ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے ہر ملک کا ایک ہی وہ ڈائنامک نہیں ہوتا. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی صورتحال میں زمین آسمان کا فرق ہے. بنگلہ دیش ایک نیشن اسٹیٹ ہے، مطلب ایک ملک اس طرح سے ہے کہ جہاں پہ اور قومیتیں نہیں ہیں، ایک قوم ہماری ملٹی نیشنل ہے، اور ہر صوبے کا آپ دیکھیں ان کے مسائل، ان کے پولیٹیکل ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. بلوچستان کے جو ہیں وہ ڈائنامکس میں مختلف ہیں، لیکن اگر یہ مجموعی طور پہ دیکھا جائے کہ بلوچستان میں جو ایک لحاظ سے شورش ہے، اور اس کے بعد کے پی میں جو صورتحال خراب ہو رہی ہے، تو وہاں پہ بھی تو ہو رہی ہے نا. اچھا، صرف ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور میرے خیال ہے کہ وہ بھی ایک چیز بہتر ہوتی ہے کہ جو سڑکوں پہ آتے ہیں تو ایک وہ ان کو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ راستہ مل جاتا ہے تبدیلی کا. لیکن مسئلہ اجازت ہی نہیں مل رہی سڑکوں پہ آنے کی. بالکل صحیح بات ہے. اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ایکسٹریمسٹ یا جو پھر وائلنٹ جو آپ کو چینج نظر آتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ پورے پاکستان میں ایک ہی طور پہ ہو. وہ آپ کے ریجنل میں مختلف جو ان کے اپنے کانٹرڈکشنز کی وجہ سے آتے ہیں نا. اب بلوچستان کے مسائل جو ہیں، اب مطلب یہ کہ ایک پولیٹیکل ایشو بھی ہے نا وہاں پہ، جو جس طرح سے آپ نے حکومت چلائی ہے، جس طرح سے جو ہے راتوں رات باپ پارٹی کے ذریعے جو حکومت چلاتے رہے، تو آپ نے سمجھا کہ ہم نے چیزوں کو قابو کیا ہوا ہے. لیکن اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اس کے اثرات یہ ہوئے کہ نوجوانوں نے پھر جو ہے ایسی طاقتوں کا ساتھ دینا شروع کیا جس کو ہم سیپریٹسٹ بھی کہہ لیں، یا جو پھر ان کو یقینی طور پہ ممالک کو موقع ملا کہ آپ کو استعمال کر سکیں. تو کیا آپ ان حالات کو بہتر سمجھتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ عوام ٹھیک ہو گئے؟ اب اس کی کے پی کی جائے، لوگوں کو یہاں پہ بالکل پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے وہاں پہ. میرا تھوڑا بہت جو ہے وہاں پہ لوگوں سے تعلق رہتا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ کتنی صورتحال ہے کہ آپ کے خود فضل الرحمان جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے گاؤں نہیں جا سکتے ہیں. وہ یہ کیا کہتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے، جو اس کو چھوڑ دیں، فارمر ٹرائبل ایریاز کی بات کریں، وہاں اس کی تو اور صورتحال خراب ہے. یہاں پہ یہ تو مجھے ایک کوئی بتانے لگا، یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ دوروں میں بنوں میں جو ایک ہڑتال ہوئی تھی بہت زیادہ، جس میں ایک لحاظ سے یعنی جو آپ کی سیکورٹی فورسز کے خلاف نعرے لگ رہے تھے. جب یہ ہو تو وہ زیادہ خطرناک صورتحال نہیں ہوتی بنسبت اس کے کہ آپ الاؤ کریں لوگوں کو کہ اپنی آواز اٹھا سکیں. اچھا، کیونکہ مختلف علاقوں کی بات ہو رہی، بڑے دنوں بعد آپ کا کراچی آنا ہوا،
تو آپ کراچی کی تعمیر و ترقی سے متاثر ہوئے کچھ؟ دیکھیں وہی بات آتی ہے نا، کراچی تو ایک سمبل بن کے آتا ہے پورے اس کے. اب مجھے کیا سمبل بن کے آتا ہے؟ ایک بات سنیں، یہ مثبت سمبل ہے ماشاءاللہ. ایک اور بات ہے کہ ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اکنامک ایک لائف لائن ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اپنے مسائل اور بھی ہیں جس کو ہم صرف معمولی طور پر نہیں کر سکتے ہیں کہ لاہور اتنا اچھا جا رہا ہے کراچی کو نہیں. کراچی کی آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، یعنی آپ مجھے بتائیے کہ جتنی مائیگریشن یہاں پہ ہو رہی ہے کہیں اور پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا جو یورپ کے سب سے بڑے ممالک ہیں اس میں کراچی کو آپ موازنہ کر سکتے ہیں اس کی آبادی کے لحاظ سے، تو وہ کسی بھی اس کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ دیکھیں ایک اور جو ہے لوگ جس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اور وہ بہت خوفناک لاوا ہے، وہ فیڈریشن کو ڈبا سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ ان ایون جو ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. آپ مجھے بتائیے کہ میں اس پہ کوئی سی پہ نہیں جاتا ہوں، لیکن پنجاب میں جتنے ریسورسز ہوتے ہیں کیا وجہ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں. ایک مثال بتاتا ہوں، آپ پنجاب چلے جائیے، آپ کو موٹر ویز کا جال نظر آتا ہے، تو کیا وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے پیدا کرتا ہے؟ اب دنیا بھر میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس قسم کے جو کمیونیکیشنز کے ذرائع بناتے ہیں، مطلب موٹر وے وغیرہ، ہمیشہ شروع ہوتی ہے پورٹ ایریا سے. دنیا کا قاعدہ ہے کیونکہ پورٹ سے سب سے زیادہ ٹریفک ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ اس کو اپ کنٹری لیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ الٹا یہ آ رہا ہے. الٹا بھی نہیں آ رہا ہے، تو درمیان سے شروع ہوا تھا. پہلے موٹر وے جو تھا وہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان بنا تھا نا، وہ پوائنٹ اے سے شروع ہو رہا تھا نا زیڈ سے شروع ہو رہا تھا. ایک بادشاہ سلامت کی مرضی سے ہوا نا، ان کی خواہش پہ بنا. وہ چاہتے تھے کہ میں جب ڈرائیو کر کے جاؤں لاہور سے اسلام آباد تو وہ دیکھتے تھے دنیا بھر میں پسند رہنما ہیں، ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ بادشاہت ہے نا اس ملک میں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ حالات ہم تو سطحی طور پہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ مظاہرہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ چیز سب سطحی ہیں. اصل اس وقت ملک کو جو مسائل کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ سسٹم نہیں کر سکتا ہے، اور یہ سسٹم جس طرح چلا رہے ہیں اس سے اور زیادہ ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے. ہم تو پہلے ابھی ایک بات کی کہ عوام کے احساسات کیا ہیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک صورتحال اس وقت فیڈریشن کی ہے. سب سے زیادہ خطرناک صورت اس وقت میں جہاں بھی آتا ہوں، میں نے زندگی میں پہلے شروع میں تھا جب ون یونٹ وغیرہ جب بنا تھا اس وقت، اب جو ہے جتنی میں ایک لحاظ سے فرسٹریشن دیکھتا ہوں سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں لوگوں سے میرا رہتا ہے، ان کے جو ہے بہت زیادہ ہے. وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اور پہلے آپ مجھے بتائیے کہ یہ دو چیز ہوتی ہے نا، کہ ایک تو کہتے ہیں کہ آپ نے صوبوں کو دے دیا ہے فائنانسز، ٹھیک ہے وہ الگ ہے. اس کے بعد جو پی ایس ڈی پی جو آپ کو سینٹر میں ہوتا ہے بجٹ میں، جو اس میں وہ زیادہ تر کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ ملک میں اقتصادی فائنینشیل کرائسس ہے. آپ جو ہیں کے پی کی سب سے بڑی شکایت اور ہے کہ ان کے جو اپنا وہ ہے جو ڈیو شیئر ہے وہ تک نہیں ملتا ہے. اب پنجاب میں جو آپ دیکھیں میں ہیں وہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ریسورسز کی جو ہے کمی نہیں ہے. تو اچھا اس میں قصور جو ہے پنجاب میں، ٹھیک ہے پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اس لیے اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہاں کی سیاسی جماعتوں نے اونرشپ لی. کوئی بھی ہو، پی ایم ایل نون ہو، کیو ہو، جو بھی ہے، انہوں نے ترقی کے لیے اونرشپ لی. سندھ میں بھی مطلب سب سے ریسورس رچ صوبہ تو سندھ ہے آپ کا، اس لیے کہ آپ کو دیکھیں آپ کا جو سینٹرل جو آپ کو ٹیکس ریونیو ہے 65% کراچی سے ملتا ہے نا. تو یہ پروونس کو تو سارا نہیں آتا ہے نا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رچ صوبہ ہے تو اس کو یہاں پہ پھر نہیں. اس میں میرا عرض یہ کرنا ہے کہ جو یہاں کی سیاسی جماعتیں انہوں نے اونرشپ نہیں لی. ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی کی اس طرح سے نمائندگی نہیں کر پا رہی ہے، اس طرح کیس نہیں لڑ پا رہی کہ جو اس کو لڑنا چاہیے. ان کو 2 وزارتیں مل جاتی ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی 17 برس سے حکمران ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہے آپ دیہی سندھ کی حالت دیکھ لیں چاہے آپ شہری سندھ کی دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا جو مسئلے نہیں بھی ہوتے تھے وہ اس صوبے میں پیدا ہو گئے. اور اس میں صرف مسئلہ اونرشپ کا ہے، مسئلہ ہر جگہ پہ وسائل کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے کمٹمنٹ کا ہوتا ہے. ہم 2 الگ بات کریں. دیکھیں ایک تو ہم نے اس کو بات کی نا، ٹھیک ہے، پھر اپنا ایک جو مخصوص بھی حالات ہوتے ہیں یہاں پہ. سندھ کا ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے. سندھ میں جو ہے جو ایک سوشل چینج ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے آپ کا
ایک فیوڈل سسٹم ابھی تک کافی مضبوط ہے یہاں پہ، تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. یہاں پہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ گورننس کا بہت بڑا مسئلہ ہے سندھ میں، بہت بڑا مسئلہ ہے، بالکل صحیح بات ہے یہ ہے. لیکن ہم ایک براڈر پکچر پہ بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں دوسرے صورتحال بن کے آتی ہیں. اب وہاں پہ چلے جائیے کہ لاہور کی مثال دیکھنے کہا جاتا تھا کہ ترقی بہت ہے. اب مجھے بتائیے پنجاب کے دوسرے حصوں میں ذرا چلے جائیے، ساؤتھ پنجاب میں دیکھا جائے کہ اس میں غربت کا جو عالم ہے یہاں پہ، تو وہ ہے. تو مسئلہ کہ ان ایون جو ایک آپ کے یہ ڈسٹریبیوشن آف سورسز ہے نا، وہ پاکستان کا بہت بڑا مثال ہے. نہ صرف لوگوں کی سطح پہ، ایک عوام کی سطح پہ، یعنی ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کنسنٹریشن آف ویلتھ، اور آپ کی ریسٹ آف دا پاپولیشن جو ہے اس کو کوئی بھی حقوق اس طرح کے حاصل نہیں ہے، معاشی نہیں ہو حقوق. رہے. اچھا، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو پھر اس کے بعد دوسرا ایک اور آتا ہے جو ان ایکویلٹی جو ہے، وہ آپ کو پروونس کی سطح پہ ملتا ہے، پھر ود ان پروونسز بھی آپ کو ملتی ہے. اب مجھے بتائیے کہ لاہور میں تو آپ نے ہر جگہ موٹر ویز بھی بنا دیے ہیں، یہ سوری انڈر پاس بنا دیے ہیں، فلائی اوور بھی بنا دیا. اب میں ایسی مثال بتاتا ہوں، اسلام آباد میں میں جہاں رہتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ان ڈفرینٹ کنٹری ہے یا نہیں. آپ کو بتائیے کہ جہاں پہ ضرورت ہو 2 موٹر زیادہ ایک گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں تو ایک اور فلائی اوور بن جاتا ہے، تو ایسا ملتا ہے کہ وہ کہیں اور ہے. اچھا، لاہور میں بھی چلی جائے صورتحال یہی نظر آتی ہے. تو اب مگر ظاہر ہے کہ حیدرآباد کی، کراچی کی صورتحال نہیں ہوتی ہے، کوئٹہ کی نہیں ہوتی. نہیں، ایک تو یہ بات ود ان پنجاب بھی دیکھ لینا، ساؤتھ پنجاب ذرا چلے جائیں، وہاں غربت کا جو عالم آپ کو نظر آئے گا. تو وہی ہے نا کہ ڈسٹریبیوشن جو ہے، ان ایکوالٹی جو ہے. یہ ہم آتے جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اب ہم سمیٹتے ہیں گفتگو کو کہ حکومت کے دائرے کے مفاد میں یہ کہ جی سیاسی حدت میں کمی ہو، اور ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہو کہ جی سیاسی حدت میں کمی کرے، وہ حزب اختلاف سے کچھ بات چیت کرے، کچھ ظاہر طاقت آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، تو کیا انہیں سوٹ نہیں کرتا؟ بالکل سامنے کی بات نظر نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کو زوم ہو جائے کہ وہ اس وقت حالات قابو میں آ گئے ہیں، اور جو ہے وہ ان کی طاقت کا جو استعمال ہے، یا ان کے پاس طاقت جو ہے وہ سب کو مسائل حل کر لینے، ان کو اگر زوم ہو جائے کہ اس وقت جو اپوزیشن جو ہے ختم ہو گئی ہے، بالکل ہم نے اپنے اس وقت مکمل ہمارا کنٹرول ہے، اور جو ہمیں جس طاقت کی حمایت حاصل ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہم ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، وہ پھر زوال کا باعث بنتا ہے. آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، جب کوئی حکومت اس قسم کے کارروائی کرتے ہیں، جب بھٹو سے لے کے اگر آپ جنرل مشرف کے دور کو بھی دیکھ لیں، جنرل مشرف کی جو آخری پیریڈ تھا 2007 کا، جب ان کو خطرہ محسوس ہوا، مطلب جب ان کی کمزوری ہوئی مختلف چیزوں کی وجہ سے، لائرس موومنٹ چلی، فلانا چلی، تو مشرف نے جو ہے میڈیا پہ پہلے پابندی نہیں لگائی، آزاد ترین دور تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے تم مجھے بتائیں کہ 2007 میں جب کمزور پڑے تو اس کے بعد جس قسم کے طاقت کا استعمال یہی صورتحال جو اس وقت آج کی حکومت کی بھی ہے. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. حالات کچھ یوں ہیں کہ جب آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہوتی ہے تو پھر ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے زاہد صاحب نے بالکل درست کہا کہ مسئلہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا ہے، اور پاکستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اور سیاسی حدت میں پہلا قدم ہوگا سیاسی حدت میں کمی، اس کے لیے کام کرنا ہوگا. عامر ضیاء کو اگلے پوڈ کاسٹ تک کی اجازت. خدا حافظ.